جنوبی کوریا میں مارشل لا ناکام کیوں ہوا؟ منگل کی شب جنوبی کوریا میں جب مارشل لا نافذ ہونے کی خبر آئی اور اس کے بعد پارلیمنٹ کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے ارکان اور سیکیورٹی اہلکاروں کی انہیں روکنے کی کوشش کے مناظر آئے تو یہ سب کچھ بہت اچانک معلوم ہو رہا تھا۔ چند ہی گھنٹوں میں پارلیمنٹ سے مارشل لا منسوخ بھی ہو گیا، لیکن اس کے بعد ابھی تک بھی سیاسی ہنگامہ خیزی برقرار ہے۔ اپوزیشن نے یون سکھ یول کے مواخذے کی تحریک جمع کرا دی ہے اور ان سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ عام طور پر اپنے ہمسایہ ملک شمالی کوریا کے برعکس آزادی اور ترقی کی وجہ سے شناخت رکھنے والے جنوبی کوریا میں مارشل لا نافذ ہونے کی خبر کئی لوگوں کے لیے حیران کن ثابت ہوئی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب جنوبی کوریا میں مارشل لا نافذ کیا گیا، لیکن جس تیزی سے اس کی منسوخی ہوئی اس سے ملک کے سیاسی ارتقاء کا اندازہ ہوتا ہے۔ جنوبی کوریا میں پیش آنے والی صورتحال کو سمجھنے کے لیے اس کے حالیہ سیاق و سباق اور سماجی تاریخ پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ گزشتہ چند ماہ سے سیاست نہیں بلکہ صحت کا مسئلہ جنوبی کوریا کے لوگوں کے لیے توجہ کا مرکز تھا۔ اس کی بنیادی وجہ ہزاروں جونیئر ڈاکٹرز کی ہڑتال تھی جنہوں نے مریضوں کے طبی معائنے اور آپریشنز وغیرہ سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے پورے ملک کے ہسپتالوں میں مریضوں کو مسائل کا سامنا تھا۔ جنوبی کوریا کو صحت سے متعلق بعض شدید چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں ڈاکٹرز کی ہڑتال ایک بحران بن کر سامنے آئی۔ جنوبی کوریا ان ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے جہاں آبادی میں زیادہ عمر والے افراد کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے اور یہاں نوجوان آبادی سکڑتی جا رہی ہے۔ جنوبی کوریا میں شاید ہی کوئی ایسا خاندان ہو جس کے فرد کو مستقل طبی دیکھ بھال کی ضرورت نہ ہو۔ حکومت نے میڈیکل کے طلباء کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے خلاف ڈاکٹرز کی ہڑتال رواں برس 20 فروری سے جاری ہے۔ صدر یون کی حکومت نے ہڑتال پر سخت موقف اختیار کیا اور ڈاکٹرز کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے ہڑتال ختم نہ کی تو ان کے لائسنس منسوخ کر دیے جائیں گے اور انہیں قانونی کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ مسئلہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ حکومت جنوبی کوریا میں میڈیکل کالجز کے داخلوں کی تعداد سالانہ 2000 سے بڑھا کر 3058 کرنا چاہتی تھی۔ اس منصوبے کا مقصد تھا کہ ملک میں 2035 تک 10,000 مزید ڈاکٹرز آ جائیں گے، کیونکہ بڑھتی عمر والے افراد کی تعداد میں اضافے سے صحت کے نظام پر دباؤ پہلے ہی بڑھ رہا ہے۔ ڈاکٹرز کے احتجاج سے پیدا ہونے والی بے چینی اس وقت حیران کن طور پر ایک سیاسی بحران کی شکل اختیار کر گئی جب صدر نے ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ یون نے منگل کو جب کسی وارننگ کے بغیر مارشل لا کے نفاذ کا اعلان کیا تو اپنے خطاب میں کہا کہ وہ ریاست مخالف قوتوں کو ختم کر دیں گے۔ انہوں نے اپوزیشن کی مرکزی جماعتوں پر حریف ملک شمالی کوریا سے مدد حاصل کرنے کا الزام بھی لگایا، لیکن یون نے اپنی تقریر میں شمالی کوریا اور اپوزیشن کے اس سے روابط کے بارے میں الزام کا کوئی ثبوت نہیں دیا۔ جنوبی کوریا میں 1980 کی دہائی میں ایسے سخت گیر حکمران رہے ہیں جنہوں نے ملک کے اندر اختلاف رائے اور سیاسی مخالفین کو قابو کرنے کے لیے شمالی کوریا جیسے اقدامات بھی کیے ہیں۔ یون کو اپنے سیاسی ایجنڈے پر عمل میں شدید مشکلات کا سامنا رہا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی برتری ہے جبکہ صدر اور ان کی اہلیہ کو کرپشن اور دیگر الزامات کا سامنا ہے۔ واضح رہے کہ جنوبی کوریا میں صدارتی نظام رائج ہے، جس کے مطابق صدر کو براہ راست الیکشن سے منتخب کیا جاتا ہے، جبکہ 300 رکنی پارلیمنٹ کے 80% ارکان کا انتخاب بھی براہ راست ہوتا ہے۔ بقیہ 20% ارکان متناسب نمائندگی کے اصول کے تحت منتخب ہوتے ہیں۔ مارشل لا کا اعلان ہونے کے بعد ہی کئی مبصرین نے اسے صدر کی جانب سے سیاسی مشکلات سے نکلنے کی کوشش قرار دیا تھا۔ صدر یون اور ان کی اہلیہ پر الزام ہے کہ انہوں نے 2022 کے پارلیمانی ضمنی انتخابات میں اپنی مرضی کی امیدوار میدان میں اتارنے پر مجبور کرنے کے لیے اپنی جماعت پیپل پاور پارٹی پر دباؤ ڈالا۔
ان الزامات کی وجہ سے یون کی مقبولیت میں کمی آئی۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ یون نے آئندہ انتخابات میں اپنے ممکنہ حریف لی میونگ کے مزید مضبوط ہونے کے خطرے کی وجہ سے انتقامی کارروائیاں شروع کر دیں۔ یون ان الزامات کی تردید کر چکے ہیں۔ مارشل لاء کے خلاف فوری رد عمل کے بارے میں بعض مبصرین کا خیال ہے کہ اس کا تعلق صرف موجودہ حالات سے نہیں، جنوبی کوریا میں مارشل لاء کے خلاف پائی جانے والی حساسیت کے تاریخی اسباب بھی ہیں۔ جنوبی کوریا 1980 کی دہائی میں ایک جمہوریت بنا تھا۔ یہاں آج بھی سول معاملات میں فوج کی مداخلت ایک حساس موضوع ہے۔ سن 1950 سے 1953 تک کورین وار کے بعد جب جنوبی کوریا میں آمرانہ حکومتیں قائم ہوئیں، اس دوران کئی مرتبہ مارشل لاء نافذ کیے گئے، جن میں حکومت مخالف احتجاج روکنے کے لیے فوج اور ٹینکوں کو بھی سڑکوں پر طلب کیا گیا، لیکن گزشتہ کئی برسوں سے اب ان مناظر کو دہرانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جنوبی کوریا کے آمر حکمران پارک چنگ ہی نے ملک پر لگ بھگ 20 سال تک حکومت کی۔ وہ 16 مئی 1961 کو ایک فوجی بغاوت کے نتیجے میں اقتدار میں آئے تھے اور یہ ملک کی پہلی فوجی بغاوت تھی۔ انہوں نے اپنے طویل دور اقتدار میں کئی مرتبہ مارشل لاء نافذ کیا۔ 1979 میں پارک چنگ کو انہی کے انٹیلیجنس چیف نے قتل کر دیا تھا۔ اس کے 2 ماہ بعد ہی میجر جنرل چن دو ہان نے دسمبر 1979 میں ملک میں دوسری فوجی حکومت قائم کی۔ اقتدار سنبھالنے کے اگلے ہی برس چن دو ہان نے جمہوریت کے حامیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا، جس میں کم از کم 200 افراد کی جانیں گئیں۔ بعد ازاں 1987 میں چین کی حکومت کو احتجاج کے بعد براہ راست صدارتی انتخاب کا مطالبہ تسلیم کرنا پڑا۔ چن دو ہان کے قریبی ساتھی اور 1979 کی بغاوت میں ان کے دست راست روتائی وہ 1987 میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں منتخب ہو گئے۔ ان کی کامیابی کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے مد مقابل لبرل اپوزیشن کے ووٹ آپس ہی میں تقسیم ہو گئے تھے۔ جنوبی کوریا میں نمایاں سیاسی رہنماؤں کے خلاف تحقیقات اور قانونی کارروائی بہت عام ہے۔ لگ بھگ سبھی سابق صدور یا ان کے اہل خانہ اور قریبی ساتھیوں کے اقتدار ختم ہونے کے قریب یا عہدے کے سبکدوش ہونے کے بعد اسکینڈل سامنے آتے ہیں۔ موجودہ اپوزیشن لیڈر لی جے میونگ ایک پرجوش لبرل ہیں جو 2022 کے انتخابات میں بہت ہی کم مارجن کے ساتھ صدر یون سے ہارے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں کرپشن میں ملوث ہونے کے الزام کا بھی سامنا ہے۔ گزشتہ ماہ لی جے میونگ کو صدارتی مہم کے دوران غلط بیانی کے الزام میں انتخابی قوانین کی خلاف ورزی کی بنیاد پر سزا ہوئی تھی۔ انہیں کرپشن اور فوجداری الزامات کے 3 مقدمات کا سامنا ہے۔ یہ تاحال واضح نہیں ہے کہ سپریم کورٹ مارچ 2027 کے انتخابات تک لی جے میونگ کے خلاف مقدمات کا فیصلہ کرے گی یا نہیں۔ لی اپنے مخالف الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ یہ واضح نہیں کہ مارشل لاء کے نفاذ اور منسوخی کے بعد سیاسی حالات کیا رخ اختیار کریں گے۔ تاہم اس اقدام سے یون کے خلاف پیدا ہونے والا ماحول اور ممکنہ طور پر ان کے اقتدار کے جلد خاتمے کی صورت میں اگر قبل از وقت صدارتی انتخاب ہوتا ہے تو یہ لی کے لیے اپنی سیاسی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے اہم موقع ہوگا۔ بدھ کو لی جے میونگ نے دیگر ارکان کے ساتھ اسمبلی کی جانب بڑھنے اور دیوار پر چڑھ کر عمارت میں داخل ہونے کی لائیو سٹریمنگ بھی کی۔